اور سبب کیا ہے؟ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، کہ تمہارا صلاۃ، تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قالوا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت، یا رسول اللہ کیا آپ کے وصال فرما جانے کے بعد بھی؟ انہوں نے اگلا سوال کیا کہ جب آپ کا جسد مبارک قبر انور میں رکھ دیا جائے گا اور آپ وصال فرما جائیں گے تو کیا تب بھی ہمارا درود آپ پر پیش کیا جائے گا بعد از وصال؟ یہ سوال کیا۔ اب یہاں ایک اور بات بتا دوں، بحث ہوتی ہے حیات جسمانی اور حیات روحانی کی، حیات جسمانی اور حیات، تو بعض یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بعض احباب اہل علم یوں سوچتے ہیں کہ ہم بھی حضور کو حیات مانتے ہیں مگر آپ کی روح اقدس حیات ہے، روحانی حیات مانتے ہیں، جسمانی حیات نہیں۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جسمانی حیات پہ دلیل کیا ہے؟ روحانی تو ہم مانتے ہیں، یہ حدیث جسمانی حیات پہ دلیل ہے، روحانی حیات زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سوال ہے کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت، جب جسد مبارک خاک میں ملا دیا جائے گا، مٹی میں خاک قبر میں رکھ دیا جائے گا تو کیا تب بھی پیش کیا جائے گا؟ تو روح تو خاک میں نہیں ملائی جاتی، خاک میں تو رکھا ہی جسد جاتا ہے، خاک میں تو رکھا ہی جسد جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام اتنے کم علم تو معاذ اللہ نہیں تھے کہ وہ ان کا یہ عقیدہ ہو کہ وفات کے ساتھ روح بھی مر جاتی ہے، کہ وفات کے ساتھ روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ، یہ تو جب یہ پوچھا کہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت، تو یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا معاذ اللہ کہ وہ روحانی موت کی بات کر رہے ہوں، کہ کیا آپ کی روح روحانی طور پر بھی زندہ ہوں گے؟ ارمتا کا لفظ خاک میں ملانا، تو روح تو نہیں مٹی میں ملائی جاتی، مٹی میں تو جسم رکھا جاتا ہے۔ تو سوال ہی حیات جسدی کا کیا، سمجھ آ گئی بات؟ سوال ہی حیات جسمانی کا، حیات جسدی کا ہے، روح کی بحث ہی نہیں ہے، یہاں روح کی بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ سوال ہی ہے قد ارمتا، یہ بات یاد رکھنا۔ روح تو ہر مومن کی زندہ ہے، اور احادیث کے ساتھ ہے کہ وفات کے بعد وہ زندہ ہے، اور وہ کہاں مومن کی کہیں جاتی ہے، منافق کی کہیں جاتی ہے، کفار کی کہیں جاتی ہے، انبیاء کی کہیں، تو روح تو زیر بحث ہی نہیں ہے خاک کے ساتھ۔ سوال تو جسم کا ہو رہا ہے، اور آگے جواب واضح کر رہا ہے اس کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلیتا، یقولون بلیتا، یعنی جسد مبارک معاذ اللہ جب خاک میں مل چکا ہوگا تو تب قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، وفی روایت ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، ہاں تب بھی تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے اجساد الانبیاء، اب ارواح الانبیاء نہیں فرمایا، انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی انبیاء روحانیتاً روحاً تو زندہ ہوتے ہی ہیں، باقی مومن بھی ہوتے ہیں، انبیاء جسداً بھی زندہ رہتے ہیں، خاک ان کے اجساد کو نہیں کھا سکتی، تو یہ حیات جسدی کی پر بھی نص سری ہو گئی۔ لہذا تمہارا درود و سلام اسی طرح مجھ پر پیش کیا جائے گا قیامت تک جیسے اب پیش کیا جاتا ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی و ابن ماجہ، اس کو سنن ابی داؤد میں اور نسائی میں اور ابن ماجہ میں روایت کیا گیا، اور اس کی تائید میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو داؤد اور احمد بن حنبل نے روایت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کوئی بھی مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری روح مجھ پر واپس لوٹا دی ہوئی ہے، روح بھی، توجہ بھی، سماعت لوٹا دی ہے، اور میں ہر شخص کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں، یہ ابو داؤد اور احمد کی۔ یہ جو لفظ آیا
ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. کوئی بھی مسلمان، یہ ابو داؤد اور احمد کی حدیث. پھر یہ حدیث آگے جو پچھلا مضمون بیان کیا نا، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے حضرت ابو الدرداء سے بھی روایت کیا. پہلی روایت تھی حضرت اوس ابن اوس سے، جس میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اور اس کو ابن ماجہ نے مفردن الگ بھی روایت کی حضرت ابو الدرداء کی روایت سے، اور اس کے الفاظ ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا. اس کے الفاظ ہیں وَإِنَّ أَحَدًا فرمایا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا. قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ. پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ. اب موت کا لفظ جو ہے وہ جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، روح پر تو وارد نہیں ہوتی. روح تو جسم سے خارج ہوتی ہے، پھر واپس پلٹ آئے یا نہ آئے یہ بحث الگ ہے. مگر جب موت کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ادھر ارنتا کا لفظ ہے، خاک میں ملا دونوں چیزیں. فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں تصریح فرما دی کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اس میں اب کوئی وجہ اشتباہ ہی نہ رہا، کوئی مغالطہ اور التباس کا ہی سبب نہ رہا کہ یہ بحث حیات روحی سے متعلق ہے. یہ بحث ہی ساری حیات جسدی سے ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا گیا ہے. اور پھر جو اگلے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق. بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے بعد از وصال. کیا زندہ ہوتا ہے اور بعد از وصال بھی رزق دیا جاتا ہے. یہ آقا یہ ساری گفتگو جو آقا نے تصریح فرمائی وہ حیات ہے. تو یعنی مع الروح جسد، روح مع الجسد اور جسد مع الروح قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں. بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اسی شان کے ساتھ حیات. ترجمے نے اشکال ختم کر دیے. الا رد اللہ علیہ روحی، بے شک اللہ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے.